ظفر ہے یقین کہ اس جگہ شیطان ہنس سکتا نہیں، اور امام عدل و احسان بھی علی ہے، امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور نجف کا حسین آسمان بھی علی ہے، عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ آج کا انتہائی اہمیت کا حامل عنوان عظمت صحابہ اور اہل بیت ایک عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے ایمان، نظریے، عقیدے کا اعلان ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے آپ حضرات نے مسلک اہل حدیث کے خطبہ کو بھی سنا، اہل سنت والجماعت کے مسلک بریلوی کے علماء کو بھی سنا، علماء دیوبند کو بھی سنا، ایک ہی عنوان پہ تینوں مسالک کے علماء نے جمع ہو کے بتا دیا کہ یہ عنوان وہ ہے جو امت مسلمہ کا مشترکہ عنوان ہے، جو اس عنوان سے کٹا وہ بھی امت میں شامل کوئی نہیں، اور جس کے ہاں یہ عنوان کوئی نہیں وہ بھی امت محمدیہ میں شامل کوئی نہیں۔ اور محترم بھائی نے بھی بات کی کہ ہم دفاع صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں، دفاع اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں۔ اگر اعتراض کرنے والا یہ بات کرے کہ آپ صحابہ 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 ہی کیوں کرتے ہیں، دفاع صحابہ ہی کیوں کرتے ہیں، تو بھائی دفاع اسی محاذ پر کیا جاتا ہے جس پہ دشمن حملہ آور ہو، اس میں ہمیں اپنے بیانیے میں کوئی شرمندگی بھی کوئی نہیں، کسی قسم کی پریشانی بھی کوئی نہیں، بلکہ یہ جال وہ ہے جس میں دشمن خود پھنستا ہے۔ ہم نے ہر چپے پر، چوک میں، چوراہے میں دفاع صحابہ کی بات کی، لیکن آج تک اہل بیت کی محبت کے علمداروں نے دفاع اہل بیت کے عنوان پہ نہ کوئی مجلس کی، نہ کنونشن کیا، نہ سیمینار کیا، نہ کانفرنس کی، نہ ہی کوئی انہوں نے ریلی نکالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک فرد بھی اہل بیت پہ حملہ نہیں کرتا، تو دفاع کس بات کا؟ اور ہم دن رات جب دفاع صحابہ کی بات کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر کے یاروں پہ حملہ ہوتا ہے تو اہل سنت دفاع کرتے ہیں۔ رہا معاملہ بھائی نے کہا در والے اور گھر والے، آج جو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے، دیکھو تم بات جب بھی کرتے ہو تو در والوں کی کرتے ہو، ہم کہتے ہیں بھائی یہ در بھی نبی کا ہے، گھر بھی نبی کا ہے۔ آج جو تو اپنے چھوٹے بڑے ہر ایک اشتہار پہ لکھے سگے در زہرا، یعنی در کی نسبت سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہو جائے، تو تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں کہتا، بلکہ کم ترین
بدترین جانور اپنا آپ کو شمار کرتا ہے، کیونکہ درد وہ ہے تو میری ذات کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ جب در مصطفیٰ کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ در زہرا کی شان یہ ہے تو در محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور اس در پہ ہر ایرا غیرہ آتا بھی کوئی نہیں، آئے کیونکہ آنے والا آنے جو نہیں دیتا۔ یہ در بھی مصطفیٰ کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور زمانہ جانتا ہے کہ گھر میں وہی جائے گا جو پہلے در پہ آئے گا، جو در پہ نہیں آتا وہ گھر میں نہیں جاتا، جسے در والے پسند نہیں گھر والے اسے پسند کرتے ہی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہے، وہ جب بھی بات کریں پیغمبر کی ذات کی کریں، نبی کی آل کی کریں، نبی کی جماعت کی کریں، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور اہل سنت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہمارے دل میں محبت آقا مدنی کریم کی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کا نام عشق آل محمد ہے، اور ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کا نام عشق اصحاب محمد ہے۔ ابھی حضرت قمی صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ پیدا ہونے والے ہوئے کون؟ جناب سیدنا حسن مجتبی، اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا نام کیا رکھا؟ فرمایا نام حرب رکھا۔ نبی نے فرمایا نام مجھے پسند نہیں تھا تو نام تبدیل کیا۔ اب جب کہنے والا کو کہتا ہے علی اور معاویہ لڑے کیوں، ہم کہتے ہیں بھائی وہ بھی مجتہد، تجھے کوئی حق نہیں ان کی ذات پہ، رائے پہ، بات پہ، صفات پہ تنقید کرے، مگر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ مجتہد کی رائے مجتہد سے ٹکرائی کیسے، یہاں پہ کسے سچا کہے گا کسے جھوٹا کہے گا؟ ہم کہتے ہیں حضور بقول تیرے در بھی تیرا، گھر بھی تیرا، نبی بھی تیرا، علی بھی تیرا، معصوم تیرے، تو بتا نبی بھی معصوم، علی بھی معصوم، نبی کی اور پسند، علی کی اور پسند، نبی کی اور رضا، علی کی اور رضا، نبی اور چاہے، علی اور چاہے، نبی کا نام اور ہے، علی کا نام اور ہے۔ اب تو بتا یہاں پہ سچا کون ہوگا؟ نعوذ باللہ، حق سے دور کون ہوگا؟ پسند اچھی کس کی ہوگی؟ پسند میرے بھائی ادنا کس کی ہوگی؟ ہمارا تو میرے بھائی عقیدہ یہ ہے کہ نبی بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ۔ تو بتا مجتہد کی رائے مجتہد سے ٹکرائے تو نہیں مانتا، تو معصوم کی رائے معصوم سے ٹکرائے تو کسے مانے گا، کسے چھوڑے گا؟ تو نبی کو چھوڑے تو تب بھی لانتی ہوگا، علی کو چھوڑے تو تب بھی لانتی ہوگا۔ ہم بچے گا تبھی جب اہل سنت والجماعت کے در پہ آئے گا کہ اہل سنت وہ ہیں جو نبی کو بھی سلام کرے، علی کو بھی سلام کرے۔ ابھی بات ہوئی نام تبدیل کر دیا مدنی کریم نے، کیوں بھائی؟ کہ نام کے معنی اچھے نہیں ہیں، تو یہاں پر نام کے معنی اچھے نہ ہو تو اللہ کے نبی فرمائے اللہ نے مجھے کائنات میں جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ برے معنی والے ناموں کو تبدیل کر دوں۔ لیکن آج پڑوس میں رہنے والا کہتا ہے ایک نام عثمان ہے، نام کے معنی اچھے کو نہیں، پوچھو کیوں؟ کہتا عثمان نام کے معنی ہے سانپ کا بچہ، اس سے پوچھو اگر عثمان میرے گھر میں ہو پھر تو نام کے معنی یہ ہوں گے کہ سانپ کا بچہ، لیکن اگر یہ عثمان ہو، عقیل کا بیٹا ہو، مسلم کا بھائی ہو، علی کا بھتیجا ہو، حسن حسین کا کزن ہو، ابو طالب کا پوتا ہو، پھر نام کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر یہ عثمان میرے گھر میں ہو پھر تو معنی ہوں گے کہ نعوذ باللہ سانپ کا بچہ، لیکن اگر یہ عثمان نام ہو، ابو طالب کا پوتا ہو، علی کا بیٹا ہو، لشکر حسینی کا سپاہی ہو، غازی عباس علمدار کا حقیقی بھائی ہو، ام البنین کا لخت جگر ہو، کربلا کا شہید ہو، تو پھر نام کے معنی کیا ہو گئے؟ میٹھا میٹھا ہم یہ کڑوا کڑوا تو اسے بندیائی نہیں کہتے، بندگی نہیں کہتے، اسے انسانی شرف نہیں کہتے۔ دوسرا نام ایسا ہے کہ جیسے 4 ٹانگوں والے کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا، ایسے بعض لوگوں کو وہ نام بھی ہضم نہیں ہوتا۔ اور نام ایسا ہے کہ اچھی خاصی ٹیلی ویژن کے سکرین بھی کالی پڑ جاتی ہے، وہ نام ہے معاویہ۔ اور جب نام آئے نا معاویہ، کہتے نام بھاری بہت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بھاری تو ہوگا جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ اشداء علی الکفار، بھاری ہے، لعنتیوں پر بھاری ہے، کافروں پر بھاری ہے، خارجیوں پر بھاری ہے، رافضیوں پر بھاری ہے، ورنہ نام تو ایسا
मुआविया कातिब वही, तो नाम उसका मुआविया पैगंबर का पर्सनल सेक्रेटरी, तो नाम उसका मुआविया नबी का मोतमिद खास, तो नाम उसका मुआविया सहाबी रसूल, तो नाम उसका मुआविया पैगंबर के पीछे सवारी पर बैठे, तो नाम उसका मुआविया अल्लाह के नबी की 163 हदीसें नबी से सुन के उम्मत के हवाले करे, तो नाम उसका मुआविया महबूब पैगंबर के बाद उम्रे के मौके पर काटे, तो नाम उसका मुआविया नबी पाक के नाखून जो अपनी आंखों पर रखे, तो नाम उसका मुआविया नबी अपनी चादर जिसके कफन के लिए अदा कर दे, तो नाम उसका भी मुआविया। अच्छे नहीं है, पूछो भाई हुआ क्या है, कहते नौजुबिल्लाह नाम के माने है भौंकने वाला जानवर। भले वक्तों में जब आईना कोई आम नहीं था, कोई बंदा बेचारा लाहौर कराची गया, आईना शीशा घर में लेके आ गया, गली में भोंपू जो बचा तो बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, आइसक्रीम ली, नाक से भी खाई, मुंह से भी खाई, डेंटिंग पेंटिंग चेहरे की सारी की डिजाइनिंग बना के वापस आया, नजर जो पड़ी बेचारे की आईने पे तो अपनी बूथी देख के आप ही डर गया, शीशा फेंका तो सबने का बच्चा रोया क्यों, दादी आई दौड़ती दौड़ती, दादी ने शीशा उठाया, झुर्रियों भरा अपना चेहरा आईने में देखा, तो एक ही बात की, बुढ़ी मनुष्य औरत तो शर्म नहीं आती, बच्चों को डराती है, चेहरा अपना देखती है, एतराज आईने पर करती है। कुछ ऐसे ही मोमन किस्म के लोग भी हैं कि जिनको तस्वीर अपनी दिखाई देती है, एतराज पैगंबर के यार पे करते हैं। नौजुबिल्लाह के मुआविया नाम के मानी है भौंकने वाला जानवर, याद रखिएगा, मुआविया नाम के मानी भौंकने वाला जानवर नहीं, हम भौंकने वाले जानवर वो हैं जिनको नाम ये पसंद आता ही कोई नहीं, वरना अरबी लुगत की किताबों में मुआविया नाम के मानी क्या है कि ऐसा जवान जो 3 साल की जवानी की उम्र को पहुंचे, जवानी भी ऐसी हो कि अपना तो अपना बेगाना भी कहे वाह यार क्या जवानी है, तो उसे मुआविया कहते हैं। तो दुश्मन के पंजे में डाले पंजा, पंजे को मरोड़ कर रखते तो उसे मुआविया कहते हैं। जिसकी एक आवाज पे पूरा कबीला जमा हो जाए तो उसे मुआविया कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भरपूर दिफा करता है तो उसे मुआविया कहते हैं। आसमान पे चमके चांद तो चांद की मंजिल को मुआविया कहते हैं। हाँ, जंगल में ठाड़े शेर तो शेर की ठाड़ को मुआविया कहते हैं। और आसमान पे सितारा जो रात को पिछले पहर चमके और उस सितारे की चमक को, दमक को, नूर को देख के 4 टांगों वाला आसमान की जानिब मुंह करके रोना कुर्लाना शुरू कर दे तो उस सितारे को भी मुआविया कहते हैं। नहीं, मुआविया नाम के मानी अच्छे कोई नहीं, पूछो भाई मानी है क्या, कहता नौजुबिल्लाह भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। अच्छा, अगर मुआविया मेरे घर में हो फिर तो मानी हो कि भौंकने वाला जानवर, लेकिन अगर अकील का बेटा हो, मुस्लिम का भाई हो, अबू तालिब का पोता हो, अली का भतीजा हो, हसन हुसैन का कजन हो, नाम हो मुआविया, फिर नाम के माने क्या हो? अगर नबी का भी चच्चा, अली का भी चच्चा, नाम उसका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल कौन? नबी का चचा भाई, अली का चचा भाई, इसका हुआ बेटा, एक नबी का भतीजा, अली का भतीजा, नाम हो मुआविया, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे? जनाब सैयदना अली जुल मुर्तज़ा, हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद जनाब अली के। हजरत अली की सबसे बड़ी बेटी नाम सैयदा ज़ैनब, जिसे मुसाफिर शाम कहे, शरीकतुल हुसैन कहे, सानिया ज़हरा कहे, उसी का निकाह जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला को दूसरी बीवी से बेटा अता किया। ये बेटा कौन है? नाम इसका क्या है कि बेटा अब्दुल्ला का है, पोता जाफर का है, पड़पोता अबू तालिब का है, नवासा अली का है, भांजा हसन हुसैन का है, नाम इसका हो मुआविया, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे? हजरत अली की बेटी है, नाम उसका सैयदा रमला है। ये रमला कौन है? जिसका हुआ निकाह किससे? मरवान का बेटा है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई है, रमला का शोहर है, नाम इसका मुआविया, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे? जनाब अली का बेटा सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा जनाब इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा जनाब जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता, नाम हो मुआविया, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे? याद रखिएगा कि आज जिसे कहना गाजी अब्बास अलमदार, पूछो कौन का जिसके नाम का अलम मकानों की छतों पर लगा है? हुजूर ये गाजी कौन है? कहता अली का बेटा है। अली कौन है? कहता अबू तालिब का बेटा है। इससे कहोगा अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं, अली के बेटे को गाजी अब्बास कहते हैं। हिम्मत करके बता, गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के, गाजी अब्बास के बेटे का नाम क्या है? अब ये कैसे बताए? हुसैन का भतीजा है, गाजी का बेटा है, अली का पोता है और अबू तालिब का पड़पोता है,
میں وضو کر رہا ہوں کی کب کی؟ جب بابا علی کے لشکر میں شامل تھے. کب کی؟ جب عثمان غنی کے لشکر میں شامل تھے. تبرستان کا علاقہ فتح کیا جناب حسن نے، جناب حسین نے، اور جناب عثمان غنی کے دور میں فوج میں شامل ہو کے جناب سیدنا حسن و حسین نے بتا دیا اگر امیر اچھا نہ ہوتا ہم اس کے فوجی کبھی نہ بنتے. اگر عثمان غنی قرآن بدلنے والا ہوتا ہم فوجی کبھی نہ بنتے. دین بدلنے والا ہوتا ہم فوجی کبھی نہ بنتے. قرآن کی آیات کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہم فوجی کبھی نہ بنتے. اگر پیغمبر کا داماد عثمان ابن عفان ظاہر کچھ ہوتا باطن کچھ ہوتا تو علی کے بیٹے اس کی فوج کے سپاہی نہ بنتے. اس لیے کہ علی وہ ہے، نہ علی تقیہ باز ہے، نہ علی کی اولاد تقیہ باز ہے. لیکن اللہ کے نبی نے بچپنے کے عالم میں حسن مجتبیٰ سے کہا میرا یہ بیٹا حسن سید ہوگا. کہا بیٹا سن، دو گروہوں میں نہیں، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے. اور صلح لڑائی سے پہلے ہوتی ہے بعد میں بھائی؟ پھر سوچ لو بھائی. ملنگوں کے ہاں پہلے ہوتی ہے، ممکن ہے بعد میں بھگ بھی کہ یاد نہ رہے. آپ کے ہاں پہلے یا بعد میں؟ تو اللہ کے نبی نے جس مسئلے پر آج قوم یوں کھڑی ہوئی ہے مسئلے کو یوں حل کر دیا. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن مجتبیٰ مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعتوں میں صلح کروائے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا دونوں جماعتیں وہ ہیں جو لڑائی سے پہلے بھی مسلمان، لڑتے ہوئے بھی مسلمان، لڑائی کے بعد بھی مسلمان. اب تو کہے گا اس میں لڑے تو کافر ہو گئے، نبی کہے گا مسلمان تو بتا بات کالی کملی والے کی مانو یا کالی بوتھی والے کی مانو؟ بات مولا کی مانو یا موالی کی مانو؟ بات اسی کی مانی جائے گی جس کی بات کو خدا کی ذات بھی سچا کہتی ہے، قرآن کی آیات بھی سچا کہتی ہے. نبی پاک نے حسن مجتبیٰ سے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا میرا یہ حسن مجتبیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور جناب عثمان غنی سے بدری کریم نے فرما دیا عثمان سن، کچھ لوگ اٹھیں گے تجھ سے خلافت کی قمیض اتروائیں گے، جان دے دینا خلافت کی قمیض نہ اتارنا. اللہ کے نبی وہ نواسا ہے، یہ داماد ہے، وہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے. یہاں پہ عمر اس کی 47 سال کی ہے، اس کی عمر 82 سال کی ہے. اسے کہا کہ خلافت چھوڑ دینا، اسے کہا کہ ڈٹ جانا، اسے کہا کہ کٹ جانا، اسے کہا کہ خلافت چھوڑ دینا، اس نے کہا کہ جان دے دینا، اور اسے کہا کہ لڑائی نہ کرنا. اللہ کے نبی نواسے سے کیوں کہا کہ خلافت چھوڑ دینا، لڑنا نہیں؟ اسے کیوں کہا کہ جان دے دینا لیکن خلافت کو چھوڑنا نہیں؟ اسے کہا کہ لڑنا نہیں، خلافت دے دینا. اللہ کے نبی نے عمل کے ذریعے بتا دیا جو اس کے مقابل آئے گا وہ مومن ہوگا، جو اس کے مقابل آئے گا وہ کافر ہوگا. یہاں پر اسی لیے مدنی کریم کے نواسے نے صلح کی کیوں کہ آنے والا مقابلے میں کافر کوئی نہیں تھا، اور جو یہاں پر آیا وہ مومن کوئی نہ تھا. بات یہاں پر ہوئی کہ آج کہنے والا کہے ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں. پوچھو بھائی کون سے اہل بیت کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہم تو 12 اماموں کو مانتے ہیں. پوچھو بھائی 12 اماموں میں کون کون شامل ہے؟ کہتا پہلا امام تو جناب علی ہے. ہم کہتے پہلا امام جناب علی ہے تو جھگڑا تب بھی ختم ہے. جھگڑا ختم اس لیے کہ ہمت کر کے بتا کہ علی کون ہے. تو جواب ملے گا علی تو وہ ہے جو پیغمبر کا داماد ہے. اس سے پوچھو داماد پیغمبر کا ہے، ہمت کر کے بتاتا کیوں نہیں کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی، نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گیا کون تھا؟ یہ کبھی نہیں بتائے گا. اس سے پوچھو کہ شادی علی کی تو گواہ کو ابو بکر عمر کہتے ہیں، دوسرا نکاح جناب علی کا پڑھانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، تیسرا نکاح جناب علی کا تو حنفیہ نامی خاتون کو علی کے نکاح میں دینے والا کون ہے؟ اسی کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کہتے ہیں. دوسرے امام کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں جھگڑا پھر بھی ختم ہے. ہمت کر کے بتاتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ کی بیوی ہے، نام اس کا سیدہ ام اسحاق ہے. ام اسحاق کا جو ابو ہے نام اس کا طلحہ بن عبید اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ کی جو بیوی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے. ام کلثوم کون ہے؟ زمانہ بتائے گا. بہن عائشہ صدیقہ کی ہے، بیٹی ابو بکر صدیق کی. اس سے پوچھو دوسرے امام کو جو مانتا ہے تو ہمت کر کے بتاتا کیوں نہیں کہ جناب حسن مجتبیٰ کی ایک بیوی وہ ہے جس کا نام سیدہ ہند ہے، ایک کا نام سیدہ حفصہ ہے. ان دونوں کے جو ابا ہے اس کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کا ابا کون ہے؟ زمانہ بتائے گا کہ بچیوں کا دادا عبد الرحمن کا بابا وہ ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تیسرے امام کو مانتا ہوں. ہم کہتے بھائی جھگڑا پھر بھی ختم ہے. تیسرا امام کون ہے؟ کہتا مولا حسین ابن علی ہے. ہم کہتے بھائی جھگڑا تو ختم ہو گیا. اتنا بتا کہ مولا حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی؟ جواب ملے گا سین کبرا تے سین سغرا. اسے کہا بندے کا پتر بن، سغرا کبرا کی کردار نہ سنا، سیدھے سیدھے نام بتا. ایک کا نام سیدہ فاطمہ، ایک کا
नाम सैयदा सकीना और नाम सकीना नहीं, नाम सैयदा सुकैना। इससे पूछो करबला के 30 साल के बाद 92 हिजरी में 52 साल की उम्र में जनाब हुसैन बिन अली की बेटी, हसन मुर्तबा की भतीजी, जनाब अली की पोती, अबू तालिब की पड़पोती, इसका चौथा निकाह किसके साथ हुआ? उसे मसअब बिन जुबैर कहते हैं। मसअब कौन है? जुबैर का बेटा है। अम्मा कौन है? नाम उसका अस्मा है। अस्मा कौन है? जिसकी बहन को आयशा सिद्दीका कहते हैं, बाप को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मैं तो चौथा इमाम को मानता हूं भाई, झगड़ा फिर भी खत्म है। चौथा इमाम कौन है? उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह से मेरी नहीं तेरी किताबों में लिखा है। पूछने वाले साहब ने पूछा, हुजूर एक बात बता दीजिए, अबू बकर उमर का नबी से ताल्लुक कैसा था? फरमाया तूने नबी का रोजा देखा है? कभी वो भी देखा है। रोजे में कब्रें देखी है? कभी वो भी देखी है। कभी जान जा जो मरने के बाद नबी से दूर नहीं, जिंदगी में भी नबी से दूर कोई न था। मैं तो पांचवा इमाम को मानता हूँ। हम कहते हैं झगड़ा फिर भी खत्म है। तू बता पांचवा इमाम कौन है? कहता हूँ उसे इमाम बाकर कहते हैं। इमाम बाकर से जो पूछा गया, तेरी फिका की किताबों में लिखा है, किसी ने कहा इमाम बाकर से कि तलवार पे चांदी का दस्ता लगवाना जायज है? फरमाया बिल्कुल ठीक है। का दलील क्या है? का अबू बकर सिद्दीक भी लगवाया करते थे। का आपने अबू बकर को सिद्दीक कहा? फरमाया वल्लाह वो सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। जो अबू बकर को सच्चा ना माने, अल्लाह दुनिया में भी झूठा करे, आखिरत में भी झूठा करे। मैं तो छठे इमाम को मानता हूँ। हम कहते हैं झगड़ा फिर भी खत्म है। झगड़ा हिम्मत करके बता छठा इमाम कौन है? कहता इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर कौन है? कहता इमाम बाकर का बेटा है। पूछो इमाम बाकर का बेटा है, ज़ैनुल आबिदीन का पोता है, मूसा कासिम का अब्बू है, जनाब आमिर अली रजा का दादा है। इनसे पूछो, इतना बता दीजिए कि इमाम जाफर की अम्मा कौन है? कहता नाम तो उसका उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा का अब्बू कौन है? कहता नाम तो उसका इमाम कासिम है। पूछो इमाम कासिम का अब्बू कौन है? कहता नाम तो उसका मोहम्मद है। पूछो मोहम्मद का अब्बू कौन है? अब कैसे बताए? उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब ये फौरन छलांग लगाएगा कि मैं तो 12 इमामों का मानने वाला हूं। हम कहते हुजूर चलो 12वें की बात कर लेते। 12वां कौन है? कहता इमाम मोहम्मद मादी है। हम कहते झगड़ा फिर भी खत्म है। झगड़ा फिर भी खत्म है। हिम्मत करके बता के 12वें इमाम की कुनियत क्या है? तेरी अपनी किताब अन-नज्म साकिब में अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि जब 12वां इमाम आएगा, नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका मादी होगा और कुनियत उसकी अबू बकर होगी। और जब वो आने वाला कहेगा मैं अबू बकर, तो 12वें इमाम को छोड़ के ये कूफी, ये ईरानी, ये सवाई, ये खारजी, ये राफसी यूं भागेंगे जैसे मदीना के यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ के भागे। जब नबी पाक ने फरमाया तो मैं बनी इस्माइल में से हूं। इनसे पूछो 12वां इमाम जो है, 12वें इमाम का अब्बू कौन है? कहता उसे तो इमाम हसन अस्करी कहते हैं। हसन अस्करी कौन है? कहता 11वें इमाम को मानने वाला हूं। हम कहते भाई झगड़ा फिर भी है। झगड़ा खत्म क्यों है? कि 11वां इमाम हसन अस्करी अपनी तफसीर हसन अस्करी में लिखते हैं कि हिजरत की रात जिब्राइल अमीन आके महबूब पैगंबर को पैगाम देते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ये फरमाते हैं अली को भी उठाइए, सिद्दीक को भी उठाइए, अली को बिस्तर पर सुलाइए, सिद्दीक को साथ ले जाइए। पूछो 12वां इमाम कौन है? जवाब मिलेगा इमाम मोहम्मद मादी है। इमाम महदी का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम हसन अस्करी है। हसन अस्करी का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम तकी है, नकी है। इमाम नकी का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम तकी है। पूछो इमाम तकी का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा अली रजा है। पूछो अली रजा का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम मूसा कासिम है। पूछो मूसा कासिम का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम जाफर है। पूछो इमाम जाफर का अब्बू कौन है? जवाब मिलेगा इमाम बाकर है। पूछो इमाम बाकर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? जवाब मिलेगा उम्मे फरवा है। पूछो उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? इमाम जाफर की सास कौन है? जवाब मिलेगा सैयदा अस्मा है। पूछो अस्मा का अब्बू कौन है? तो जवाब एक ही मिलेगा, उसे अब्दुर्रहमान कहते हैं। पूछो अब्दुर्रहमान कौन है? तो जवाब मिलेगा उसके अब्बू को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। मानने वाला हूं। हम कहते भाई लड़ाई कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, टाइम चुके वो दिया, पर भी काटे और प्रवास का हुक्म भी दे दिया, हाथ भी बांधे और कहा कि हमारे इलाके की बर्फी बड़ी मशहूर है, कितना हाथ खोले ना बर्फी को खा चुके। चले ये अब मेरे भाई को कहने वाला तो कहे ना कि हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। हम कहते हैं झगड़ा कोई नहीं, लड़ाई कोई नहीं, तासुब कोई नहीं, गाली कोई नहीं, और मेरा भाई दुश्मनी कोई नहीं, बात करेंगे
گے دلیل کے ساتھ، دلیل دیں گے پوری کی پوری تعظیم کے ساتھ. ابھی چہلم تو ختم ہوا، چلو اگلے سال کی محرم کی کسی ایک مجلس کی ڈیٹ میں اپنے آنے والے مہمان کو عنوان دے دینا. وہ پڑوسی طبقہ اپنے مہمان کو عنوان دے دے کہ جب تو آئے تو نے مسائل بیان نہیں کرنے، اتنا بتانا ہے کہ جناب علی کی بیویاں کتنی، بیویوں کے نام کیا ہے، بیٹوں کے نام کیا ہے، بیٹیوں کے نام کیا ہے، دامادوں کے نام کیا ہے، حسن مجتبی کی ازواج کتنی، بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، مولا حسین ابن علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، داماد کتنے ہیں، کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والوں میں آل محمد کے افراد کتنے ہیں، حسینی فوج کے جانثار کتنے ہیں، مدینہ والے کتنے ہیں، مکہ والے کتنے ہیں، کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والوں میں میرے بھائی کتنے پیغمبر کے صحابہ ہیں، کتنے شہداء میں میرے بھائی حافظ قرآن ہے. اگر تیرا یہ بتا دے تو تو سچا ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہ بتائے تو پریشان نہیں ہونا. تو 26 کا نمبر ملائے گا تو جواب ایک ہی ملے گا، ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ پلیز ٹرائی لیٹر. تو جھگڑا پریشانی والا معاملہ ہی کوئی نہیں. جیز ٹو جیز فریق کال کر لینا، امام باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، ملنگ بھی تیرے، تاریخ بھی تیری، مورخ بھی تیرا، کتاب بھی تیری، کاتب بھی تیرا، تعلیم بھی تیری، مولف بھی تیرا، عقیدہ بھی تیرا، نظریہ تیرا، سوال تیرا، جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو ٹھوک کے بتاؤں گا. آج جو کہنے والا کہے کہ نبی پاک کے اہل بیت کو آپ اہل و سنت نہیں مانتے، تو میرے بھائی آج سوال تو کرتا جا، جواب میں دیتا ہوں. یہ پہلا پارٹ ہے یہ میرے بھائی شجرہ محبت کا، کہ جس میں لکھا یہ ہے کہ جناب علی کی ازواج کتنی ہیں، جناب علی کی اولاد کتنی ہے، جناب علی کے بیٹے کتنے، جناب علی کی بیٹے کتنی، مولا حسن مجتبی کے بیٹے کتنے، مولا حسن مجتبی کی بیٹے کتنی، حسین ابن علی کے بیٹے کتنے، حسین ابن علی کی بیٹے کتنی، حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں کٹنے والے شہیدوں کی تعداد کیا ہے. اب یہ کیسے بتائے کہ کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے جناب علی المرتضیٰ کے بیٹوں میں 9 بیٹے جناب علی کے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے، اور کربلا کی دھرتی پر کٹنے والے علی کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی. ان سے پوچھو مولا حسن مجتبی کے 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ان 5 بیٹوں کا نام کیا ہے، کیسے بتائیں. ایک عبداللہ ہے، ایک بشر ہے، ایک قاسم ہے، پوچھو باقی کون، جواب ملے گا باقی کا نام کیوں نہیں لیتے. اب کیسے بتائیں کہ بیٹا یہ حسن کا ہے، بھتیجا یہ حسین کا ہے، پوتا جناب علی کا ہے، شہید کربلا کا ہے. ایک کا نام ابو بکر ہے تو 5ویں کا نام عمر بھی تو ہے. پوچھو مولا حسین ابن علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اس کی اپنی کتاب تنبیہ الاشراف کا ہے، بیٹا حسین کا، بھتیجا حسن کا، پوتا علی کا، شہید کربلا کا نام اس کا ابو بکر ہے. ایک بیٹا وہ ہے جسے علی اصغر کہے، اس کا نام جناب عبداللہ ہے. ایک بیٹا وہ جسے علی اکبر کہے. ان سے پوچھو آج ذوالجلال کی قدر کرتے ہو، مولا حسین کے گھر والی، علی اکبر کی اماں، حسن کی بھابھی، علی کی بہو رانی، اس کا نام کیوں لیتے. پھر سال پوچھ کے کربلا کی دھرتی پہ شہید ہونے کے لیے بھیجا. کیسے بتائے کہ علی اکبر وہ ہے جس کی اماں کا نام سیدہ لیلا ہے. ان سے پوچھو کہ لیلا کی اماں کون ہے، علی اکبر کی نانی کون ہے، مولا حسین کی ساس کون ہے، اس کا نام سیدہ میمونہ ہے. میمونہ کا بھائی کون ہے، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. میمونہ کا باپ کون ہے، اسے ابو سفیان کہتے ہیں. ہے نا کہ بھائی دیکھو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. ہم کہتے بھائی بڑا پیار محبت اور جیز ٹو جیز کال سے بھی سستا پیکج. خرچہ تو کر چلتا میں ہوں، سیدھا چلتے ہیں کربلا. خرچہ کروں میں، چل تو میرے ساتھ، سیدھا چلتے ہیں مدینہ طیبہ. تو مدینے والوں سے پوچھنا، میں کربلا والوں سے پوچھوں گا. جو کربلا والے کہیں تو بھی مان میں بھی مانوں، جو مدینہ والے کہیں وہ تو بھی مان وہ میں بھی مانوں. اگر آج جاؤ نا مدینہ کی دھرتی پر، پوچھو مدینہ والوں سے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے روزے میں قبریں کتنی، جواب ملے گا 3. پوچھو 3 کون، کہ اللہ کے نبی جناب ابو بکر جناب عمر. پوچھو کربلا کی دھرتی پر مولا حسین ابن علی کے روزے میں قبریں کتنی، تو آج بھی کربلا کے پٹواری بتائیں گے کہ قبریں وہاں پر 3 ہیں. پوچھو وہ 3 کون ہے، تو جواب ملے گا کہ درمیان والی قبر میں سونے والے کو علی کا لال حسین ابن علی کہتے ہیں، دائیں والے کو ابو بکر بن علی کہتے ہیں، تو بائیں والے کو عمر ابن علی کہتے ہیں. مدینہ میں جائے تو تجھے نبی نہیں ملتا سوائے ابو بکر کے اور عمر کے. اور اگر تو آئے کربلا کی دھرتی پر تو تجھے نبی، یہاں پہ نبی کا نواسہ نہیں ملتا سوائے ابو بکر کے، سوائے عمر کے. وہاں پہ امامت، یہاں پہ شہادت، وہاں پہ نانا، یہاں پہ نواسہ، وہاں
اسی ترتیب سے علی کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان. ہم کہتے بھائی وہ نبی، یہ نواسا، وہ مدینہ، یہ کربلا، چل دارالعلوم دیوبند میں جہاں پر بیٹھنے والا پیر نفیس الحسینی شاہ کہتا ہے کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، تو پتہ لگے گا کہ مدینہ سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے دیوبند تک صدا بھی ایک ہے، آواز بھی ایک ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے. اللہ جب موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو،